سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد. یہ جو ہم نے سنا ہے نا، یہ پل صراط، حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، پل صراط کیسے ہے اس کی صفت؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم کے اوپر یہ پل بچھا ہوا ہے، اور اس پل سے عبور ہو کے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پل جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ کا قرآن ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا ترازو کے پاس تلاش کرنا، جہاں اعمال کا وزن ہوگا. میں اپنی امت کے اعمال دیکھ رہا ہوں گا. محبوب اگر وہاں نہ آپ کو پائیں تو پھر کہاں پہ پائیں؟ فرمایا پل صراط کے اوپر مجھے دیکھ لینا، وہاں کھڑا ہو کے میں دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ سلامتی کے ساتھ میری امت کو عبور کرا دینا. فرمایا وہاں ایسے کڑے لگے ہوئے ہیں، جیسے کڑے ہوتے ہیں نا، ان کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہ مزدور بھائی وہ بوریوں کو کھینچتے ہیں نا ایسے کڑا ڈال کے، تو فرمایا وہاں لوہے کے ایسے بڑے بڑے کڑے لگے ہوئے ہیں. تو جو مجرم لوگ وہاں سے جائیں گے پل صراط کے اوپر، اور جن کا اللہ کو منظور ہوگا جہنم میں گرنا، تو وہ کڑوں کے اندر اٹک جائیں گے، اور وہ کڑے جو ہے ان کو گرا دیں گے، کھینچ کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اس پل صراط کیا چیز ہے؟ یہ ایسی پل اگر دنیا کے اندر ہو، بال چلو بال نہ ہو، 1 فٹ چوڑی پل ہو، 1 فٹ، اس پہ بھی آدمی نہیں گزر سکتا. پہلے دور کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر یہ جو نہریں ہیں نا، ان کے اوپر لکڑی کے پل ہوتے تھے. آج بھی لوگ ڈالتے ہیں جہاں غریب لوگ ہوتے ہیں آنے جانے کے لیے. تو کافی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اس لکڑی کے پل کو عبور کرتے ہوئے آدمی گر جاتے تھے نیچے، حالانکہ چوڑا ہوتا ہے پل. اب یہ بال سے زیادہ باریک پل جو ہے اور تلوار سے زیادہ جو یہ وہاں پل ہے، یہ کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے یہ دین اسلام اور کفر کے درمیان جو حد ہے نا، حد دین اسلام اور کفر کے درمیان جو حد ہے، یہ بڑی باریک حد ہے، بڑی باریک. اور یہی ہے اصل میں پل صراط. اصل میں پل صراط یہی ہے، دین اسلام اور کفر کے درمیان جو فاصلہ کرنے والی چیز ہے، یہ اتنا باریک سا فرق ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کے تمام احکامات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنت طریقوں کو دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا، دل سے ان کے ساتھ محبت کرنا. اللہ کے جتنی بھی احکامات ہیں یہ ہے ایمان. اور کفر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں سے کسی ایک کو گھٹیا نظر سے دیکھنا، کسی کی حقارت کرنا، کسی کی حقارت کرنا اور کسی ایک کو گھٹیا نظر سے دیکھنا. آدمی مسلمان نہیں رہتا، آدمی کافر ہو جاتا ہے. آج تو اللہ معاف فرمائے، نماز اور روزہ اور پردہ اور گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. اللہ معاف فرمائے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور گناہ کو بڑے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں. کل امتی معافن الا المجاہرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین. فرمایا میرا ہر امتی اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں اللہ ان کی معافی نہیں کریں گے. کھلم کھلا گناہ کرنے والا پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے اس راستے کے اوپر آؤ، اور وہ کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. آج مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ایک جھٹکے کے اوپر ایمان کا درخت جڑ سے نکلنے کو تیار ہے. یہ جو
ہم آخر دور کے اندر گزر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہر آنے والا دن اسلام کو، ایمان کو بچانے کے لیے بڑا خطرناک اور مشکل